طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے شو میں ہم تجزیہ کریں گے کینیڈا میں G7 سمٹ کے حوالے سے، بھارت کی طرف سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کال آؤٹ کرنے کے حوالے سے، اور اسرائیل ایران کی جنگ کے حوالے سے۔ تو چلیے آج ہم شروع کرتے ہیں اپنی پروگرام کو۔ یہ ہفتہ خبروں کی دنیا میں گرما گرم ہفتہ ہے۔ G7 کا سمٹ کینیڈا میں کل ختم ہوا۔ اس سمٹ میں G7 کے دیشوں نے کیا اچیو کیا، اس پر تبصرہ کیجیے طاہر گورا صاحب۔ جی دیکھیے، یہ سمٹ بنیادی طور پر 2 دن رہا، 16-17 کو، اگرچہ آفیشیلی یہ 15-16-17 تھا، مگر ورلڈ لیڈرز کی ارائیول بھی زیادہ تر 16-17 کو رہی اور بات چیت بھی 16-17 کو ہوئی۔ تو یہ بڑا ہنگامہ خیز G7 سمٹ تھا۔ پوری دنیا کے میڈیا کی نگاہیں اس پہ تھیں، کیونکہ اس سمٹ کے دوران بڑے بڑے ایونٹس چل رہے تھے۔ اسرائیل اور ایران کی ایک نئی جنگ شروع ہو چکی تھی اور جو اب بھی چل رہی ہے، اور یوکرین روس کا مسئلہ تو ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس سمٹ میں شرکت کے حوالے سے بہت ساری خبروں نے جنم لینا تھا، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو دنیا میں ٹریڈ وار کی فضا قائم کی ہوئی ہے، جو ٹیرف کا مسئلہ قائم کیا ہوا ہے، جو یورپ کے لیے نیٹو کے حوالے سے ان کی تھریٹس ہیں، تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اس G7 کے سمٹ پہ چھائی ہوئی تھی۔ پھر یہ کینیڈا میں پرائم منسٹر مارک کارنی یہ سمٹ کے ہوسٹ تھے، جو پہلی بار کسی G7 کے سمٹ میں ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ شرکت کر رہے تھے۔ بائی دا وے، اس سمٹ میں کچھ اور ورلڈ لیڈرز بھی پہلی بار شرکت کر رہے تھے، جیسے UK کے پرائم منسٹر کیئر سٹارمر، وہ بھی پہلی بار اس میں شرکت کر رہے تھے۔ پھر اس میں چانسلر جرمنی کے بھی ایز اے چانسلر پہلی بار شرکت کر رہے تھے، اور میرا خیال ہے جاپان کے بھی پرائم منسٹر نئے ہیں، وہ بھی پہلی بار اس میں شرکت کر رہے تھے۔ تو یہ G7 کا سمٹ بہت سارے ایشوز کو ایک طرح سے ٹارگٹ کر رہا تھا، یا ان کو زیر بحث لا رہا تھا۔ دنیا کی اکانومی، کیونکہ یہ دنیا کے امیر ترین 8 دیشوں کا، 7 دیش اور 8ویں یورپین یونین کا یہ کلب ہے، اور پھر اس میں بھارت، برازیل، یوکرین، ساؤتھ افریقہ اور بہت سارے نان G7 ممبرز کے دیشوں کو بلایا گیا تھا۔ G7 کی جو ایک اور بڑی اچیومنٹ تھی وہ یہ تھی کہ کینیڈا چونکہ اس سمٹ کو ہوسٹ کر رہا تھا، تو کینیڈا کے بھارت کے ساتھ رشتے کچھ سالوں سے، آلموسٹ 2 سالوں سے بہت لو لیول پہ چلے آ رہے تھے۔ تو یہ بھی دنیا دیکھ رہی تھی، دنیا کے میڈیا کے لیے بھی، دنیا کے ورلڈ لیڈر کے لیے بھی یہ سوال تھا کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کو کیا مارک کارنی انوائٹ کریں گے۔ مارک کارنی نے ان کو انوائٹ کیا، وہ تشریف لائے، وہ 16 جون کی شام کو آئے تھے۔ 17 جون کا دن پورے کا پورا پرائم منسٹر نریندر مودی کا بہت ہی بزی دن تھا۔ وہ آلموسٹ سارے ورلڈ لیڈرز جو وہاں پہ موجود تھے سمٹ میں، ان سے بائی لیٹرل ان کی میٹنگز ہوئیں۔ اس موقع پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صرف 16 جون کی رات تک رہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے واپس جلدی جانا پڑ رہا ہے، اور انہوں نے واپس جلدی جانے کی وجہ یہ بتائی کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ کا مسئلہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اس سلسلہ میں واپس جانا ہے۔ تو یوں جون 17 کو پرائم منسٹر مودی کی بھی بائی لیٹرل میٹنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ طے تھی، وہ بھی نہیں ہو سکی۔ میرا خیال ہے پریزیڈنٹ زیلنسکی کی میٹنگ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ طے تھی، وہ شاید 17 کو ہونی تھی، وہ بھی نہیں ہو سکی۔ اور بھی کچھ ورلڈ لیڈرز کی میٹنگز پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ طے تھی، وہ نہیں ہو سکی۔ تو یوں پریزیڈنٹ ٹرمپ اس سمٹ کو ادھورا چھوڑ کے چلے گئے۔ تو خیر میری رائے میں ان کے جانے سے کوئی بہت فرق نہیں پڑا، کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر مارک کارنی نے ایسی فضا بنائی ہوئی تھی کہ وہ سبھی ورلڈ لیڈرز کو ایکولی امپورٹنس دے رہے تھے۔ اگرچہ انہوں نے کہا ٹرمپ کو کہ آپ دنیا کے سب سے امپورٹنٹ لیڈر ہیں، سب سے امپورٹنٹ آپ کا دیش ہے، یہ ایک ریالٹی ہے، لیکن اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود G7 کے دیشوں کے
خلاف ٹیرفز کے معاملے میں، ٹریڈ وار کے معاملے میں اتنا زیادہ جنگی سا ماحول پیدا کیا ہوا ہے کہ اب لوگ ریلائی نہیں کرتے. جب میں لوگ کہتا ہوں تو میری مراد یہ ہے کہ ورلڈ لیڈر پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ اور امریکہ پہ اب ٹوٹلی ریلائی نہیں کرتے. جو یورپین ورلڈ ان پہ ریلائی کیا کرتی تھی، ہم کینیڈین ان پہ ریلائی کیا کرتے تھے، اب ہم ان پہ بالکل ریلائی نہیں کرتے. پھر وہ انہوں نے غالباً 16 جون کو یہ بھی غلط بیانی سے کام لیا جی کہ روس کو ٹروڈو نے نکالا تھا. ٹروڈو ایک میرے نزدیک ناپسندیدہ پرائم منسٹر تھا، مگر ریالٹی یہ ہے کہ پوتن کو یا رشیا کو G8 کلب سے جب نکالا گیا تھا تب پرائم منسٹر ہارپر تھے، کینیڈا کے پرائم منسٹر. تو ٹرمپ کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا بولتے ہیں، وہ بس بکی جاتے ہیں. نہ ان کو سچ سے، نہ ان کو حقائق سے کوئی غرض ہوتی ہے، نہ وہ امبیرس ہوتے ہیں اور نہ ان کے ساتھی امبیرس ہوتے ہیں. یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کیونکہ وہ بہرحال دنیا کے ورلڈ لیڈر ہیں. تو خیر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا G7 میں جو کردار جتنا تھا وہ تو امبیرسنگ تھا. وہ پریزیڈنٹ میکرون سے بھی ایک طرح سے الجھے، پریزیڈنٹ میکرون نے بھی ان کو ترکی بترکی جواب دیا. تو کافی انٹرسٹنگ یہ منظرنامہ تھا، سین تھا. لیکن G7 کے سمٹ میں پرائم منسٹر مارک کارنی کی کوششوں کی وجہ سے بہت کچھ اچیو ہوا اور کچھ ایسے فیصلے ہیں جو ذاتی طور پر مجھے اچھے لگتے ہیں. انڈیا کے ساتھ ری سیٹ ہوئے تعلقات، ورلڈ اکانومی کی بات ہوئی، رشیا کے اوپر سینکشنز لگی. میں رشیا کا حامی بھی نہیں ہوں مگر مخالف بھی نہیں ہوں. تو لیکن اب ان سینکشنز کا کیا رشیا کو نقصان ہوگا یہ مجھے پتہ نہیں. تو بہرحال جو کچھ بھی کسی بھی بڑے سمٹ میں ہوتا ہے ضروری نہیں کہ ہم اس کی ساری باتوں سے ایگری کریں یا ساری سے ڈس ایگری کریں. اوور آل یہ سمٹ بہت بڑھیا سمٹ رہا، پوری دنیا کی نگاہیں اس پہ تھیں اور اس سمٹ کی اچیومنٹ جیسا کہ میں نے کچھ بتائیں وہ واقعی ہی سب سے بڑی اچیومنٹ اس سمٹ کی آپٹکس کے لحاظ سے تھی کہ پوری دنیا میں یہ آپٹکس بنے. چلیے اب آتے ہیں پرائم منسٹر مودی اور پرائم منسٹر کارنی نے کینیڈا بھارت رشتوں کو ری سیٹ کر دیا ہے. جیسا کہ بھی آپ نے فرمایا بھی تھا، عملی طور پر دونوں دیشوں کے بیچ تعلقات کب تک نارمل ہو سکیں گے؟ اب یہ پیش قدمی تو ہو گئی ہے مگر آپ اس کو کس حد تک جاتا دیکھتے ہیں اور کتنی جلدی یہ پاسبل ہے؟ دیکھیے یہ پیش قدمی بھی ہوئی ہے مگر یہ پیش قدمی سے کہیں زیادہ کا کام ہوا ہے کیونکہ دونوں ورلڈ لیڈرز نے، پرائم منسٹر کارنی، پرائم منسٹر مودی نے جس طرح کی باتیں پریس کے سامنے کی، پھر پرائم منسٹر کارنی نے خاص طور پر جب اپنی کنکلوسیو پریس کانفرنس کی تو بھارت کے حوالے سے جو جرنلسٹوں کے کچھ کنسرن ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کے حوالے سے بہت پازیٹیو باتیں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف پیش رفت نہیں ہوئی بلکہ دونوں دیشوں کے بیچ جو تعلقات ہیں وہ ری سیٹ 17 جون کو دونوں لیڈرز نے کر دیے ہیں. یعنی اب یہ سوال نہیں رہا کہ یہ ری سیٹ کب ہوں گے. اب اس میں فردر جو پیش رفت ہے، جو فردر اس میں ایڈوانسمنٹ ہے وہ کیا ہوگی، اس کا بھی پرائم منسٹر مارک کارنی نے اور بھارت کے فارن سیکرٹری نے تذکرہ کر دیا کہ دونوں دیشوں نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ جو ان کے لو لیول پہ تعلقات جسٹن ٹروڈو کے زمانے میں قائم ہوئے تھے اب وہ تعلقات لو لیول کے ہم ختم کرتے ہیں اور دونوں دیشوں کے جو ہائی کمیشنز ہیں، یعنی بھارت کا یہاں پہ ہائی کمیشن اور کونسلیٹ اور کینیڈا کے بھارت میں ہائی کمیشن اور کونسلیٹ کے جو آفیسز ہیں ان میں اب مکمل سٹاف واپس جائے گا. ہائی کمشنر کی نئے ہائی کمشنرز کی تعیناتی ہوگی اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جن ایلیمنٹس کی وجہ سے بھارت دشمن عناصر اور وہ جو ایکسٹریمسٹ خالستانی اور پاکستانی پروپیگنڈسٹ جو ہیں اور لیفٹ کے پروپیگنڈسٹ، ان کی وجہ سے جو تعلقات بری طرح خراب ہوئے تھے وہ پرائم منسٹر مارک کارنی اور پرائم منسٹر مودی نے 17 جون کو ری سیٹ کر دیے. یعنی ایک دم سے فاسٹ پیس چلتے ہوئے انہیں ری سیٹ کر دیے. جو تقریریں ان لوگوں نے کی دونوں لیڈرز نے وہ بھی اتنی پازیٹیو تھیں، اس میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جیسے نئی صلح ہونے والے لوگ ایک دوسرے سے فاصلے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی اچھا کچھ وقت لگے گا ہمیں صلح ہونے میں. ایسا کوئی ماحول نہیں تھا. وہ ایک دم سے
ایک دم سے انہوں نے دونوں نے ماحول کھول دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دونوں دیشوں کے بیچ آپ نے کہا کہ مکمل نارمیلسی جو ہے کب ہوگی, مکمل نارمیلسی کی فاؤنڈیشن رکھتی ہیں. جو کنسرنز ہیں, کچھ سیکورٹی کے چھوٹے موٹے کنسرن ہیں, اس پہ انہوں نے آپس میں بات کر دی. انہوں نے کہا لا انفورسمنٹ ٹو لا انفورسمنٹ کوآپریشن چلے گا, پرائم منسٹر مارک کارنی نے کہا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعلقات جسے آپ کہتے ہیں کہ مکمل طور پر نارمل کیسے ہوں گے, وہ جلد ہو جائیں گے, لیکن پھر بھی رکھنا رہے گا جو خالصانی ایلیمنٹس ہیں جی, جو وہ دیکھیے 40-42 سالوں سے مسائل کریٹ کر رہے ہیں, وہ کرتے رہیں گے. اب یہ پرائم منسٹر مارک کارنی کے کورٹ میں بال ہے کہ وہ کتنا ان خالصانی ایلیمنٹس کو پرے دھکیلتے ہیں, کیونکہ ان ایلیمنٹس کی وجہ سے ہم کینیڈینز کے انٹرسٹ بھی متاثر ہوں گے. ان ایلیمنٹس کی جو ال وشز ہیں ان کی وجہ سے جو کینیڈا کا انٹرنیشنل جیسچر ہے اکانومی پہ, جیو پالیٹکس پہ, وہ بھی افیکٹ ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر کارنی تو پوری کوشش کریں گے کہ ان تعلقات کو اب کی بار مکمل طور پر نارمل کریں, مگر پالیٹکس ایک بڑی ہی خطرناک چیز ہے. کوئی پتہ نہیں کہ مارک کارنی پہ پریشر پڑے یا ان کے بعد کوئی ایسے پرائم منسٹر آئیں جو پھر اسی ٹروڈو جیسے ہوں. سینسٹیو ایشو ہے اور اس کے اوپر بہت دیکھ بھال کے اور بہت تیزی سے کام ہونے کی ضرورت ہے. کہ کینیڈا میں بھارت مخالف قوتیں پی ایم مودی کا وزٹ ناکام کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکیں؟ اتنے ڈیمونسٹریشنز بھی انہوں نے کیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک سینسٹیو ایشو تھا, ان کو دھمکیاں بھی تھیں. تو اس پہ آپ ذرا کچھ روشنی ڈالیے. دیکھیے اس میں 2-3 باتیں ہیں. ایک تو G7 سمٹ کی سیکیورٹی بہت ٹائٹ تھی, اور ہمیشہ G7 کا سمٹ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہوتی ہے. اور G7 کے سمٹ کے باہر پروٹیسٹ زون ہر سرکار بناتی ہے, اور اس پروٹیسٹ زون میں کھڑے ہوتے ہیں دنیا بھر کے پروٹیسٹر. کسی کا ایکالوجی پہ مسئلہ ہے, کسی کا پانی پہ کوئی پرابلم ہے, کسی کا روس یوکرین کی جنگ پہ کوئی مسئلہ ہے, کوئی بات کر رہا ہے, تو وہ سب کھڑے ہوتے ہیں اپنی بیتو بیت بولیاں بول رہے ہوتے ہیں. تو اس میں خالصتانی جو آواز ہے, اگرچہ انہوں نے 1.5 میل لمبی ٹرکوں کی قطار بھی کھڑی کی, سب کچھ کیا, وہ سب کا سب ضائع جاتا ہے. اس لیے کہ نہ تو میڈیا ان کو بہت توجہ دیتا ہے. میڈیا کی زیادہ تر توجہ ہر G7 کے کانفرنس میں G7 کے لیڈرز اور جو بھی اس میں شرکت کرتے ہیں ان پہ ہوتی ہے. اور پھر یہ جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں یہ اب لوگ بھی تنگ آ چکے ہیں. جب لوگوں کی میں بات کرتا ہوں تو میڈیا بھی تنگ آ چکا ہے. میڈیا کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایک سیٹ پیٹرنز ہیں پروٹیسٹرز کے, تو بھئی کرتے نہیں یہ پروٹیسٹ, تو وہ ان کی چھوٹی موٹی کوریج کر لیتے ہیں. تو ان کی ساری کوششیں ناکام ہوئی. اور خاص طور پر جو بھارت مخالف قوتیں تھیں, صرف یہ خالصانی ہی نہیں تھے, کچھ کشمیری ایلیمنٹس بھی تھے, وہ سب اکٹھے تھے. تو ان کی ایک تو پروٹیسٹ بھی کوئی ان میں جان نہیں تھی, جو میں نے سوشل میڈیا پہ ان کے کلپس دیکھے. دوسرا وہ ایک ہی طرح کا راگ پتہ نہیں کب سے گا رہے ہیں, وہ اب راگ جو ہے نا لوگ سن کے تنگ آ چکے ہیں, میڈیا بھی تنگ آ چکا ہے. تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر, مارک کارنی نے جس طرح پرائم منسٹر مودی کا بڑھیا ڈھنگ کے ساتھ سواگت کیا, ان کو بڑی انداز کے ساتھ انٹروڈیوس کیا, بڑی انداز کے ساتھ بھارت کی تعریفیں کی, اس سے یہ جو خالصتانی ایون کچھ ایم پیز ہیں 2-3 جو ان کے سمپیتھائزر ہیں, ان کی بھی جاگ بیٹھ گئی ہوگی, میں دعوے سے کہتا ہوں. تو پروٹیسٹرز بھی اب پریشان ہوں گے, کیونکہ مارک کارنی نے تو ایک دم سے بھارت اور کینیڈا کے تعلقات ری سیٹ کر دیے. اب وہ کس منہ سے خالصتانی ان کے خلاف ڈھول بجائیں گے؟ انہوں نے کہہ دیا کہ جو بھی کنسرنز کینیڈا اور بھارت کے ہیں وہ لا انفورسمنٹ ٹو لا انفورسمنٹ چلیں گے, لیکن ہمیں بھارت کے ساتھ کام کرنا ہے. پرائم منسٹر مودی کی بہت تعریف کی انہوں نے, بھارت کی بہت تعریف کی. تو اب اس کے بعد جو بھارت مخالف قوتیں ہیں وہ ویسے ہی بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ گئی ہیں, اور ان کی اب آواز میں کوئی سکت نہیں رہی فار دا ٹائم بھی. تو چلیے اب اس پر بات کر لیتے ہیں کہ G7 کے سمٹ کے روز بھارت نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی میڈیشن کو کال آؤٹ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ ایسا ہوا کیوں, اور پھر اگر ہوا تو اس کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیے ایسا اس لیے ہوا کہ پرائم منسٹر نریندر مودی G7 کے سمٹ میں آئے. ان کی بائی لیٹرل میٹنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ طے تھی,
اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اور بھی ورلڈ لیڈرز کی میٹنگ طے تھی، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ رکے ہی نہیں، وہ 16 کی رات کو چلے گئے. تو شاید وہ باتیں جو پرائم منسٹر نریندر مودی نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے منہ پر کرنا تھی، وہ انہوں نے پھر G7 کے وہاں پہ وزٹ کے دوران ہی ٹائم نکال کے 35-40 منٹ کی بات ٹیلی فون پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ 17 جون کو کی. یعنی پرائم منسٹر مودی کا وہ دن بڑا مصروف دن تھا، جس میں انہوں نے تمام ورلڈ لیڈر سے بھی بائی لیٹرل میٹنگز کی، پرائم منسٹر کارنی کے ساتھ میٹنگ کی، G7 کے ڈفرینٹ کاریکرم میں بھی شرکت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت نکال کے پرائیویسی میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بھی 35-40 منٹ کی بات کی. اور وہ بات اس لیے کی کہ وہ شاید بائی لیٹرل میٹنگ کی صورت میں ان کے سامنے کرتے، لیکن چونکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے تو انہوں نے پھر مناسب سمجھا کہ میں نارتھ امریکہ آیا ہوں تو میں ان کے ساتھ بات کرتا چاہوں. اس موقع پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو کہا کہ جناب آپ ادھر کینیڈا بغل میں آئے ہوئے ہیں تو آپ کیوں نہیں اڑ کے میرے پاس آ جاتے، ہم پھر بیٹھیں گے. انہوں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے. پرائم منسٹر مودی نے کہا میرا آلریڈی اسکیڈول طے ہے، کیونکہ انہوں نے کینیڈا کے بعد بھارت واپس جاتے ہوئے کروشیا ایک دن کے لیے رکنا تھا جہاں وہ رکے. تو اس ساری صورتحال میں جو انہوں نے کال آؤٹ کیا، وہ تنگ آئے ہوئے تھے پرائم منسٹر مودی بھی اور پورا بھارت بھی، چونکہ ہر روز پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میری وجہ سے، میری میڈیشن کی وجہ سے بھارت اور پاکستان کے بیچ صلح ہوئی ہے. اور وہ اتنا ویسے بے شرم آدمی ہے جس کا نام ٹرمپ ہے. میں تو اس کا سپورٹر رہا ہوں، کچھ معاملوں میں شاید ابھی بھی سپورٹر ہوں، مگر بنیادی طور پر وہ ڈھیٹ، بغیرت اور بے شرم انسان ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں. صرف اور صرف بھارت کے ساتھ جو یہ بک بک کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ہی نہیں، خود ہم کینیڈینز کے حوالے سے وہ اتنی بکواس کرتا رہتا ہے. اس کو کئی بار پرائم منسٹر مارک کارنی نے کہا کہ شٹ اپ، کال دی کہ ہم جو ہیں کوئی فور سیل نہیں ہیں، ہم تمہاری 51 اسٹیٹ بننے کے لیے نہیں ہے. مگر وہ بک 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 کرتا ہی رہتا ہے. اس کے دماغ میں جو ایک گھٹیا بات آ جاتی ہے نا، وہ کرنے سے رکتا نہیں. تو اس نے تو آج پھر کہہ دیا، یعنی 18 جون کو پھر کہہ دیا کہ ہاں میں نے ہی صلح کروائی تھی. حالانکہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے 17 جون کو اسے ٹیلی فون پہ بتایا کہ آپ کا کوئی کردار نہیں تھا، نہ آپ کی کوئی ٹریڈ پہ بات ہوئی تھی، اور نہ بھارت اور پاکستان کی جنگ کے دنوں میں آپ سے میری کوئی براہ راست بات ہوئی تھی. پرائم منسٹر مودی کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی. وہ تو مارکو روبیو کی اور جے ڈی وینس کی، ان دونوں کی پاکستان اور بھارت کے آفیشلز کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں. بھارت کے فارن منسٹر جے شنکر جی کے ساتھ، پاکستان کے چیف آرمی اسٹاف یا پرائم منسٹر یا ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ، ان سب کی آپس میں باتیں ہوتی رہیں. ایسی کوئی بات پرائم منسٹر مودی کے ساتھ کوئی ٹیلی فون پہ بات ہی نہیں ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. تو وہ یہی پرائم منسٹر مودی نے ان کو یہ یاد دلایا کل کہ بھئی آپ کی میری کوئی بات نہیں ہوئی، نہ آپ کی کوئی ٹریڈ کے لالچ کے چکر میں ہم نے جنگ روکی تھی. وہ تو پاکستان نے ہم سے خود رابطہ کیا جب پاکستان کی شدید پٹائی 10 مئی کو ہوئی، تو اس کے بعد ہم نے یہ بات کی. اب پاکستان تو کہے گا کہ ٹرمپ جیسے ڈفر اور پمپی قسم کے آدمی کو ہم پمپ کرتے رہیں تاکہ وہ خوش رہے، اس کی ایگو جو ہے وہ سیٹسفائی ہوتی رہے، اس کے غبارے میں ہوا بھری جاتی رہے. تو پاکستان تو یہ ایک کامیاب نفسیاتی حربہ کر رہا ہے. تو اب بھارت نے سوچا کہ بھئی یہ اب اس بات کا موقع آ گیا ہے کہ ہم G7 میں موجود ہیں. G7 کے باقی لیڈر بھی ٹرمپ سے تنگ آئے ہوئے ہیں. میکرون کے ساتھ ابھی نوک جھوک ہوئی ہے G7 کے دوسرے روز، یعنی 16 جون کو ٹرمپ نے جھوٹ بولا جی کہ یہ ٹروڈو نے نکالا تھا اس کو. یعنی ٹرمپ اتنا جھوٹا گھٹیا آدمی ہے کہ اس کا جھوٹ ہر روز پکڑا جاتا ہے، مگر وہ دنیا کے سب سے بڑے دیش کا پریزیڈنٹ ہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اینی ہاؤ وہ پرائم منسٹر مودی نے ان کو کال آؤٹ کیا، اور ایک وجہ شاید یہ بھی ہوگی کال آؤٹ کرنے کی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس سے اگلے روز یعنی 18 جون کو، یعنی آج پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پاکستان کے آرمی چیف سے ملاقات ہونے جا رہی ہے. تو انہوں نے سوچا پھر اس کے بعد ٹرمپ نے کوئی اور جھوٹ بولنا ہے، بک بک کرنی ہے، تو اس سے پہلے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتا دیں کہ بھئی اصل واقعہ کیا تھا، بھارت کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. ٹرمپ کو بکواس کرنے سے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ تو بک بک کرے گا. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ اب بک بک کرتا رہے، لیکن ہم بھارت کی طرف سے آفیشیلی اپنی پوزیشن واضح کر دیں. اس قدر ٹینس سچویشن میں، جبکہ امریکہ کے بہت سارے معاملات جو ہیں ان کے اوپر بہت گرما گرم بحث جاری ہے، آج پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پاکستان کے جنرل عاصم منیر کی ملاقات طے ہے. تو اس پورے سینیریو میں آپ اس ملاقات کو کیسے دیکھتے ہیں، اور اس میں کیا ایکسپیکٹیشنز آپ سمجھتے ہیں ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہیں؟
دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی ملاقات جب ہم یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں 18 جون کی آفٹرنون کو، تو وہ ہو رہی ہے ملاقات، کیونکہ ابھی 2 گھنٹے پہلے ہم نے دیکھا ANI کی رپورٹ تھی، ان کا ایک ویڈیو کلپ تھا جس میں جنرل عاصم منیر وائٹ ہاؤس کے دروازے سے اندر داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ ملاقات اس نوعیت کی ہے جس میں رپورٹر شرکت نہیں کریں گے، کوئی سوال و جواب نہیں ہوں گے، شاید کوئی فوٹو شوٹ سامنے آ جائے، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن ابھی تک جب ہم یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں صرف ایک ہی ویڈیو ANI کا سامنے آیا ہے جس میں جنرل عاصم منیر وائٹ ہاؤس کے جنگلے والے گیٹ کو کراس کر رہے ہیں، جیسا کہ یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ابھی تک کی فوٹیج سامنے آئی ہے، اور اس کے بعد کیا وہ باتیں کریں گے وہ ایک الگ بات ہے، مگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی کو 3-4 گھنٹے پہلے جو یہ ویڈیو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ، اس میں کوئی رپورٹر سے بات چیت کرتے ہوئے جب رپورٹر نے پوچھا کہ آپ کا عاصم منیر کے ساتھ ملنے کا مقصد کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ عاصم منیر پاکستان کا سب سے اسٹرانگ آدمی ہے، اس نے وہ جنگ روکی جو میں رکوانا چاہ رہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا بھارت کی طرف سے مودی سب سے اسٹرانگ آدمی ہے، تو مودی نے میری بات مانی۔ اب جنرل عاصم منیر کے حوالے سے جو باتیں ٹرمپ کر رہا تھا اور میں سن رہا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کل ہی تو بھارت کے فارن سیکرٹری نے ٹرمپ کو کال آؤٹ کیا کہ بھئی تمہارا کوئی کردار نہیں تھا، لیکن ٹرمپ اتنا ڈھیٹ آدمی ہے، اتنا بے شرم آدمی ہے کہ ایک وہ کارٹون ہے وہ شخص بھی، تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے پھر آج بھی کہہ دیا کہ ہاں میں ہی وہ آدمی ہوں، میرے کریڈٹ کو لوگ نہیں مانتے تو کیا فرق پڑتا ہے، میں ہی وہ آدمی ہوں جس نے صلح کرائی تھی۔ تو ٹرمپ یہ بک میں نے جیسا بھی پیچھے کہا وہ ہمیشہ کرتا رہے گا۔ اس بات کا مجھے اور دنیا بھر کے مبصرین کو اندازہ ہے کہ یہ ملاقات کیوں ہو رہی ہے۔ یہ ملاقات اصل میں ایران اسرائیل کے جنگ کے تناظر میں ہو رہی ہے۔ پاکستان کے پاس جیسا تیسا ٹوٹا پھوٹا ایٹم بم ہے وہ تو ہے، اب وہ ایٹم بم شاید ٹرمپ کہنا چاہے گا کہ بھئی تم استعمال کرنا اگر ضرورت پڑی ایران کے خلاف۔ اچھا، پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایٹم بم اسرائیل پہ گرانے کے لیے ایران کے حوالے کر دیا۔ ٹرمپ اس کو الٹا کہے گا کہ بھئی دیکھو تم نے میری گود میں بیٹھنا ہے، پیسے لینے ہیں، تو اب یہ تمہارا فرض ہے کہ تم ایران کے خلاف کارروائی کرو۔ میں ایٹم بم کی بات تو ذرا خود بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہوں کیونکہ یہ پاکستان کا اور ٹرمپ کا بڑھانے چڑھانے کا انداز ہے، لیکن ٹرمپ یقینی طور پر عاصم منیر سے کہے گا کہ ایک تو تم اس جنگ سے دور رہنا، اور دوسرا جو ہمیں ایئر بیسز ہیں وہ جو آلریڈی ہمارے پاس ہیں وہ ہمیں ٹھیک ٹھاک طریقے سے استعمال کرنے دینا۔ اگر ہم نے اٹیک کیا یا ایون اسرائیل کے اٹیک فردر چلے، تم اسرائیل کے بارے میں میڈیا میں جو مرضی کہتے رہو، برا بلا کہتے رہو، ٹرمپ نے اس کو سمجھایا ہوگا، میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عملی طور پر تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے کیونکہ تمہیں ہماری ضرورت ہے، اور ہم نے تمہیں بھارت سے بچایا ہے، ورنہ بھارت نے تمہیں بہت بری طرح مارنا تھا۔ حالانکہ بھارت نے کوئی ٹرمپ کے کہنے پہ پاکستان کو نہیں چھوڑا، وہ تو خود پاکستان نے رابطہ کیا تھا بھارت سے کہ بھئی ہماری اب جان چھوڑ دیں، آپ ہمارے اوپر اٹیک نہ کریں۔ تو بھارت نے سوچا کہ چلیے جو ہم نے فار دا ٹائم بینگ اچیو کرنا تھا کر لیا ہے، تو ابھی ہم رکتے ہیں۔ لیکن ٹرمپ پاکستان کو اور عاصم منیر کو کہے گا اب الٹا کام ہے۔ عاصم منیر اس کو کہے گا یا پوری دنیا کو کہے گا کہ دیکھیے جی ہماری صلح بھارت کے ساتھ ٹرمپ نے کرائی۔ ٹرمپ اس کو کہے گا دیکھو میں نے تمہاری صلح بھارت کے ساتھ کرائی ہے، اس لیے تم کسی قسم کی کارروائی اسرائیل کے خلاف یا ہمارے خلاف نہ کرنا، بلکہ ہمیں میکسیمم فیسیلیٹیٹ کرنا۔ اور عاصم منیر کہے گا کہ جو آپ کا حکم سرکار میں وہی کروں گا، بس ہمیں اتنے پیسے دے دیں، ہمیں اتنی مدد دے دیں۔ تو یہ بات ہوگی، یہ پکی بات ہے، اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہوگی۔ چلیے یہاں سوال یہ آتا ہے کہ جنگی صورتحال ہے، ایران کی صورتحال میں امریکہ کو پاکستان کی ضرورت بھی ہے اور پراکسی کے طور پہ وہ اس کو لینا بھی چاہے گا، تو کیا اس ملاقات کے دوران پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان کو ایران کے خلاف اکسائیں گے؟ یعنی اکسانا تو پھر ایک اور بات ہو گئی نا۔ آپ یہ بتائیے کہ اس پوری صورتحال میں پاکستان کا کردار کیسا ایکسپیکٹڈ ہے امریکہ کو اور کیسا ہو سکتا ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی زبان پہ کوئی ان کا کنٹرول نہیں ہے، کسی کا بھی کنٹرول نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اکسائیں گے بھی، وہ عاصم منیر سے کہیں گے کہ دیکھو وہ تو شیعہ لوگ ہیں، وہ عربوں کے خلاف ہیں، اور تمہارے پاکستان کی اکثریت تو سنیوں کی ہے،
تو تم اس کے خلاف جاؤ، وہ تمہیں تنگ بھی کرتا رہتا ہے، ایران کے ساتھ تمہارے اچھے تعلقات نہیں ہیں، وہ اکسائیں گے بھی. لیکن اکسانے کے علاوہ وہ یقینی طور پر جو ان کی امریکن ایئر بیسز ہیں مڈل ایسٹ میں اور پاکستان میں بھی بتایا جاتا ابھی تک ہیں ان کی، اور افغانستان میں بھی ان کے ابھی تک جو ہیں قدم جمے ہوئے ہیں جہاں کہیں بھی وہ چاہتے ہیں. تو امریکہ چاہے گا کہ پاکستان فیسیلیٹیٹ کرے، ان کی ہیلپ کرے، اور پاکستان یہ ان سے کہے گا کہ بھئی وہ ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں، ہمارے یہاں شیعہ برادری بھی 30-40% کے قریب ہے، ہم ان کے خلاف جا نہیں سکتے، اسرائیل کے خلاف ہم ازلی دشمنی کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں وہ باتیں کرنے دیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہیں گے کہ اوکے میں سمجھتا ہوں تم وہ باتیں کرتے رہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ باتیں طے ہے کہ ہمیں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالو گے، مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کرو گے، کیونکہ اگر تم ہمیں فیسیلیٹیٹ کرو گے تو امید رکھو کہ ہم تمہیں کچھ پیسے ویسے بھی دیتے رہیں گے، اور عرب بھی تمہیں اسی صورت میں پیسے دیں گے. اچھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ ایسے آدمی ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں، اور وہ پاکستان کی کو بہت کھلی مدد بھی نہیں کریں گے. یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ 100 روپے کی چیز وہ کہتے ہیں مجھے 1 روپے میں دو، وہ اس طرح کے آدمی ہیں. اب جو پہلے امریکن ایڈمنسٹریشن رہی ہیں وہ تو پاکستان کے ساتھ جب آن بورڈ ہوتی تھی تو پاکستان 100 روپے مانگتا تھا، وہ 1000 دے دیتے تھے. پریزیڈنٹ ٹرمپ ایسی چیز ہے کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا، خوش آمد بھی کریں گے، بڑی تعریف بھی کریں گے. آج انہوں نے کہا آئی لو پاکستان، آئی لو مودی، ساروں کو وہ ایک ہی ساتھ لو کہہ دیتے ہیں. تو وہ یہ باتیں بھی کریں گے اور مدد بھی پاکستان کی نہیں کریں گے، یہ بھی میں بتا دوں، بہت کم مدد کریں گے، اور چاہیں گے کہ پاکستان کا تیل بھی نکال دیں اور پاکستان کی مدد بھی نہ کریں، اس کو یوز بھی کریں اور بھارت کے خلاف بھی استعمال کریں، اور بھارت کو بھی کہیں کہ بھئی پاکستان کے خلاف تم رہو. یہ مکمل طور پر جو ایک وائٹ مین کا ایک پرانا سٹائل ہے نا، ڈیوائیڈ اینڈ رول والا، یہ سٹائل ہے ٹرمپ کا. کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ایران سے غیر مشروط سرنڈر کرنے کو کہا ہے، کیا ایران یہ مطالبہ مان لے گا؟ کیونکہ اس وقت جو جنگی صورتحال ہے اس میں پاکستان کی سچویشن ابھی آپ نے بیان کی، پاکستان اور بہت بڑا انفلوئنس ہے اس ایریے میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ اب کیا پاسبلٹیز ہیں؟ دیکھیے، ایران بہت مشکل میں ہے، تھوڑی بہت مشکل میں اسرائیل بھی ہے، مگر اسرائیل کو اندازہ تھا کہ وہ کس مشکل میں جا رہا ہے. تھوڑا سا اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم جو ہے وہ تھوڑا سا کم کام کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے ایران کو اس بات کا بھی اندازہ تھا، کیونکہ دیکھیے اس ساری صورتحال میں اسرائیل نے ایران کو بہت مشکلات میں ڈال دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے جس طرح لاسٹ فرائیڈے کو خوفناک اٹیک ایران پہ کیا، ایران کے جو نیوکلیئر انسٹالیشنز تھے ان پہ اٹیک کیا، ایران کی بڑی بڑی ملٹری لیڈرشپ کو مار دیا، اس کے بعد ایران نے بھی ظاہر ہے اسرائیل پہ ریٹیلیٹری حملے کرنے تھے. مگر یہ صرف ٹٹ فور ٹیٹ تک بات نہیں چلی، بلکہ یہ جنگ چل رہی ہے مسلسل، اور اس جنگ کے مسلسل چلتے رہنے کی وجہ سے اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کو کہا ہے کہ میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، ایران سے کہا ہے کہ انکنڈیشنلی سرنڈر کر جاؤ ورنہ تمہارا بہت برا حشر ہوگا. اب یہ بڑے سخت ترین شبد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کے لیے استعمال کیے ہیں، اور خامنائی نے جواباً کہا ہے کہ ہم تمہیں بھی وہ بے مثال نقصان پہنچائیں گے کہ دنیا دیکھے گی. اب ظاہر ہے جنگوں میں یہ بڑک بازیاں تو چلتی ہیں. تو اب سچویشن یہ ہے کہ امریکہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تم مکمل طور پر سرنڈر کر جاؤ، تم جنگ سے باز آ جاؤ اور اپنی ہار مان لو. اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم رجیم چینج بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں رجیم چینج سے زیادہ بڑی اچیومنٹ چاہیے، ایران کا نیوکلیئر پروگرام ختم کرنا. اب ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم مکمل طور پر امریکہ ہی اپنے ڈرٹی بم کے ذریعے کر سکتا ہے. وہ زمین کے نیچے کو 60 میٹر سے زیادہ نیچے ایران نے محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں یورینیم انریچمنٹ کے جو ذخائر ہیں اور جو فردر ان کے انسٹالیشنز ہیں. اب اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ یہ اب موقع ہے کہ امریکہ حملہ کرے، بڑا حملہ کرے، اور چونکہ اسرائیل کے پاس وہ ڈرٹی بامس نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف دنیا میں امریکہ کے پاس ہیں. اب اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ ڈرٹی بام سے ایک خوفناک اٹیک کرے
اور اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ بھئی تم لوگ سرنڈر کر جاؤ، باز آ جاؤ۔ اب ایک بات ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہی ہے کہ رجیم چینج ہونے کی بات، تو رجیم چینج تو آٹومیٹیکلی ہو جانی ہے جیسے ہی اتنا خوفناک اٹیک ہوگا۔ آلریڈی خامنائی کے ساتھی، بیشتر ساتھی مارے جا چکے ہیں، وہ اکیلا اور اس کے چند اور ساتھی رہ گئے ہیں۔ اب خامنائی بھی ایک ایجڈ مین ہے، بیمار رہتا ہے بہت۔ خامنائی نے بھی کوئی اپنا ڈپٹی تیار کر کے رکھا ہوگا، یہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ آلریڈی بہت ایجڈ ہے اور بہت بیمار رہتا ہے۔ اور اب اس ساری صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ تیار بیٹھا ہوا ہے۔ امریکہ بار بار کہہ رہا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں نے ابھی غور نہیں کیا کہ میں ایران کے ساتھ کیا کروں گا، اور اگر میں نے غور کر لیا تو میں بتاؤں گا نہیں میں کیا کروں گا، لیکن ہوگا ایران کے ساتھ بہت برا اگر ایران نے ہماری بات نہ مانی۔ اب ایران کے پاس بھی بات نہ ماننے کے علاوہ کوئی چوائسز نہیں ہیں، نہ روس ان کے ساتھ کھڑا ہے، نہ چائنا ان کے ساتھ کھڑا ہے، سب باتیں کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی، کوئی مدد نہیں کر سکتے وہ ایران کی۔ اور ایران اندر سے بہت کمزور ملک ہو چکا ہے، وہ آلریڈی میرے خیال 400-500 میزائل پھینک چکا ہے، اس کے پاس شاید 2000 میزائلوں کا کوئی سٹاک ہے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر اگر امریکہ نے ڈائریکٹ اٹیک کر دیا، ابھی تو اسرائیل اٹیک کر رہا ہے، اگر امریکہ نے ڈائریکٹ اٹیک کر دیا تو ایران کی یہ جو رجیم ہے یہ خود بخود بدل جائے گی، اور ایران کا جو پورے کا پورا حکومتی ڈھانچہ ہے یہ بالکل بیٹھ جائے گا زمین پہ، اور گرتی ہوئی دیوار جو ہے ایران کی وہ مکمل طور پر ڈھہ جائے گی۔ تو ایران کے پاس کوئی زیادہ چوائسز نہیں ہیں۔ چلیے اب اس تمام صورتحال میں جو کہ بہت نازک اور خطرناک نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس میں بامبنگ اور نیوکلیئر ہتھیار اور نیوکلیئر تنصیبات جو کہ ایسڈ ہیں ایران کا، ان سب کی تباہی کی بات ہو رہی ہے یا ان کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو پھر اس اسرائیل ایران جنگ کا مستقبل کیا ہوگا؟ یعنی ہیومینٹی کے لیے بھی اور جنرلی بھی یہ تو ایک بہت خدشہ ہے، آپ اس پہ روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، اسرائیل ایران کے جو تعلقات ہیں کئی دہائیوں سے، جب سے یہ ملائیت ایران پہ قابض ہوئی ہے 1979 سے، خراب چلے آ رہے ہیں، اور ایران امریکہ کے تعلقات بھی بہت خراب چلے آ رہے ہیں۔ امریکہ کی ایک بار ایمبیسی کو 1980s میں ارلی 1980s میں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، انہوں نے ایران کی اس ملائیت والی رجیم نے بند کروا دیا تھا، ان کے لوگوں کو یرغمال بنا لیا تھا۔ تو تعلقات بہت خراب ہیں عرصہ دراز سے، ایران اسرائیل کے بھی، ایران امریکہ کے بھی۔ اب ایران، اچھا، جو ایران کی جنتا ہے، جو ایرانی عوام ہے، وہ بھی شدید نفرت کرتی ہے، میں اس کی اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ جن کے مفادات جڑے ہوئے ہیں اس ایرانی رجیم کے ساتھ ان کی الگ بات ہے، لیکن جو عام جنتا ہے ایران کی، وہ بھی شدید نفرت کرتی ہے اس ملائیت والی رجیم سے۔ تو ان حالات میں مجھے صاف دکھ رہا ہے کہ اب یہ چونکہ جنگ بہت بڑے پیمانے پہ شروع ہو چکی ہے، اور واضح طور پر اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی اٹامک انسٹالیشن کو برباد کیے بغیر اب واپس نہیں ہٹیں گے، اور ایران بھی دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں بھی بڑے شدید اٹیک کروں گا، جو امریکہ کی بیسز ہیں مڈل ایسٹ میں ان پہ بھی اٹیک ہوگا۔ ایران عرب دیشوں کو بھی دھمکیاں انڈائریکٹلی دے رہا ہے، لیکن اب میرا خیال ہے دھمکیوں سے بہت آگے معاملہ جا چکا ہے۔ اس جنگ کا جو مستقبل ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ امریکہ آلریڈی اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، اب ڈائریکٹلی اسرائیل کی مدد کرے گا، اور ایک بار اس حکومت کا وہ خاتمہ کرے گا۔ نہ صرف حکومت کا خاتمہ کرے گا، حکومت کا خاتمہ تو چھوٹی بات ہے، بڑا خاتمہ ان کا یہ ہے کہ ایران ایٹم بم بنانے کے قابل نہ رہے، ان کے جو نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں، ایکسپرٹیز ہیں، ان کو وہ برباد کرے گا۔ آلریڈی ان کے کئی سائنٹسٹ اسرائیل نے مار دیے ہیں لاسٹ فرائیڈے کو۔ تو اس ساری صورتحال میں اس جنگ کا مستقبل یہ ہے کہ ایران کا مکمل طور پر اس وقت کا جو حکومتی ڈھانچہ ہے وہ برباد ہوگا۔ اگرچہ اس حکومتی ڈھانچے کے برباد ہونے کے بعد انہوں نے کوئی نہ کوئی پیرالل اپنی سرکار بنا کے رکھی ہوئی ہوگی جو دوبارہ ان جیسی ہوگی، لیکن اس بار اس طرح کام ہوگا اس جنگ کے بعد کہ ایران کی عوام باہر نکل آئے گی، اور وہ پھر نہیں چاہیں گے کہ خامنائی کی ملائیت کے جانشین ان کو فردر رول کریں۔ تو میرا خیال ہے ایک میس ہوگا، کافی بڑا میس ہوگا،
اور ایران کی تو خواہش تھی کہ یہ میس عرب دنیا میں بھی جائے، وہ تھوڑا بہت شاید جا سکتا ہے لیکن زیادہ جائے گا نہیں. یہ سارے کا سارا میس ایران کے اندر ہی پیدا ہوگا اور بڑی سخت چیلنجنگ سچویشن ہے ایران کے لیے اس بار. پاور پالیٹکس میں اور جیو پولیٹیکل سچویشن میں تیزی سے بدلتے ہوئے حالات اور اس کے ساتھ ساتھ نیو ورلڈ آرڈر، اس پہ ہم تبصرہ کرتے رہیں گے، تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کو آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.